السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں عثمان خان لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم پروگرام جس کا نام ہے فضائل رمضان۔ ناظرین، رمضان کی جب بات آتی ہے تو ہمارے چہروں پر مسکراہٹ ابھر کر آ جاتی ہے۔ کیوں نہ آئے مسکراہٹ؟ کیونکہ یہ مہینہ ہی ایسا ہے۔ اس مہینے میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں انسان زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ مغفرت حاصل کرتا ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم رمضان کے فضائل کے تعلق سے بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ایک بہت ہی معزز اور مشہور و معروف شخصیت آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ آئیے آپ کا تعارف کراتے ہیں ہمارے خصوصی مہمان سے، ایڈوکیٹ فیض سید صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض صاحب، بہت بہت استقبال آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔ تو فیض صاحب، پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سب سے پہلے، اب جب کہ ہم بات کرنے والے ہیں فضائل رمضان کے تعلق سے، تو میں جاننا چاہوں گا سب سے پہلے تو رمضان کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ رمضان کی چونکہ ہم مہینے کے فضائل دیکھ رہے ہیں، تو رمضان کا مہینہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تو رمضان کے بہت سارے مختلف معنی جو ہے علماء نے لکھے ہیں، جس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کے وجہ سے جو پیٹ کی گرمی ہوتی ہے یا بھوک اور پیاس کی جو شدت ہوتی ہے، اس کا ایک معنی رمضان ہے۔ دوسرا معنی وہ لکھتے ہیں رمضان کا، وہ یہ ہے کہ جلا دینا، خاک کر دینا یا مٹا دینا، اس لیے کہ رمضان ہمارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس میں اللہ کو ہم راضی کرتے ہیں عبادتیں کر کے، تو یہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسے سورج کی تپش سے ریت گرم ہو جاتی ہے، تو رمضان کی تپش سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان اس مہینے میں نیکی کرتا ہے۔ اس کے تعلق سے علماء نے کہا یہ بھی ایک معنی ہے کہ گناہوں کو مٹانا، گناہوں کو ختم کر دینا۔ اور ایک معنی یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کو راضی کرنا، خوش کرنا، بہت زیادہ ذکر اور اذکار کر کے۔ بہرحال جو بھی معنی آپ اس میں سے لے، تمام معنی درست ہیں، اس لیے کہ رمضان اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان جو ہے گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، رمضان جو ہے نیکی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان جو ہے بھوکے اور پیاسے رہنے کا مہینہ ہے۔ بہرحال یہ معنی اور مفہوم جو ہے علماء لکھتے ہیں لفظ کا۔ لیکن شرعی اصطلاح میں اگر دیکھا جائے تو رمضان کا معنی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہم پر اپنی ایک عبادت جس کو فرض قرار دیا، روزوں کو جو ہے رکھنا ہے۔ یہ رمضان کا ایک جو ہے شرعی اصطلاح میں ہم معنی جو ہے لے سکتے ہیں۔ یعنی رمضان کے معنی کا اوورآل مفہوم نکلتا ہے کہ عبادت کرنے کا مہینہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ۔ یہاں پر ایک بات پوچھنا چاہوں گا میں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ، یہ خالی امت محمدیہ کے لیے ہی ہے یا اس سے پہلے کی امت میں بھی یہ مہینہ تھا رمضان کا؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس بات کو ذرا واضح کریں۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں یہ بات بیان کی اور فرمایا اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ اللہ رب العزت نے جو مہینے ہمیں دیے وہ 12 ہی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اب رہا معاملہ یہ جو آپ نے سوال کیا، کیا اس میں روزے وغیرہ یا ایسی عبادتیں پہلے بھی فرض تھی؟ یہ بہرحال ہم نہیں بتا پائیں گے، اس لیے کہ پچھلی امتوں میں روزے تو فرض تھے، یا کچھ کے لیے نہیں بھی تھے، کچھ کے لیے مختلف انداز سے روزے رکھنے تھے، کچھ کے لیے کئی دنوں کے روزے ہوتے تھے۔ یہ بتانا تو ممکن نہیں ہے بالکل جس کو ہم کہیں گے خاص طور سے کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ تو وہ جیسے کون سی کس امت کے لیے؟ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اگر امت کو ہم لے لیں، بنی اسرائیل کو، تو بنی اسرائیل پہ روزے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا سب سے بہترین روزے داؤد علیہ السلام کے روزے تھے۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، مطلب ایک دن رکھتے اور ایک دن نہیں رکھتے۔ تو اس سے پتہ چلا داؤد علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، مطلب 24 گھنٹے کا روزہ۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دن وہ روزہ رکھتے اور دوسرے دن پھر روزہ نہیں رکھتے، مانا افطار مطلب کھانا کھاتے۔ تو یہ سب سے بہترین روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے۔ بنی اسرائیل کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ لوگ روزہ رکھتے تھے، اور نہ صرف اسلام میں بلکہ جتنے مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں سب میں کچھ نہ کچھ روزے کا تصور ہے
وہ بہو آج جیسا ہم رکھتے ویسا، لیکن کچھ نہ کچھ تصور ہے۔ اور یہ بات بھی بالکل اپنی جگہ جو ہے طے ہے کہ احکامات بدلتے رہے، تو روزہ تو تھا تب بھی، لیکن کس انداز سے کیسے شروع ہوتا تھا، کیا معنی تھے، ہم نہیں جانتے۔ خود ابتدائی دور میں روزے کے تعلق سے یہ بات بالکل معروف تھی کہ جب کوئی انسان روزہ کھولتا، مطلب رمضان کا مہینہ آتا اور صحابہ روزہ رکھتے، تو افطار کے وقت ہی کھانا کھانا ہوتا ہے، پھر دوسرے دن کھانا تھا، پھر بعد میں آئے کہ نہیں رات کے آخر حصے تک کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال احکامات بدلتے رہیں گے، لیکن روزے کا تصور، یہ عبادت پچھلی امتوں میں بھی تھی، اور اللہ رب العزت نے اس تعلق سے قرآن کے اندر بیان کیا اور فرمایا سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزے تم پر فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کر سکو۔ قرآن کی آیت واضح کر رہی ہے کہ ہم سے پچھلی امتوں پہ بھی روزہ فرض تھا، مقصد یہ ہے کہ اللہ کا تقوی، پاس و لحاظ، ڈر انسان جو اختیار کرے۔ ہم سے جو پچھلی امتوں پر روزے فرض تھے، جیسا کہ آپ نے بتایا سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا، تو ان کی کیفیت کیا تھی؟ جس طرح آج ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، وہ اسی طرح روزہ رکھتے تھے، یا ان کی جو روزہ رکھنے کی ٹائم ڈیوریشن زیادہ ہوتی تھی، کیسا تھا ان کا؟ دیکھیے، چونکہ احکامات بدلتے رہے، جو ہمارا روزہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان صبح جو ہے سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر غروب ہونے تک نہ کھائیں گا، نہ پیئیں گا، اور نہ ہی جو ہے اپنی خواہشات کو پوری کریں گا بیوی کے ساتھ۔ یہ چیز سے منائی کی گئی ہے، اور روزہ معنی ہی ہوتا ہے رکنے کا نام ہے۔ روزہ کہتے ہیں رک جانا، کھانے پینے یا بات کرنے سے، یہ لغت کا معنی ہے۔ شرعی اصطلاح میں روزے کا معنی ہے صبح سے لے کر شام تک، مطلب سورج نکلنے کے پہلے سے لے کر سورج ڈوبنے تک انسان کھانے پینے اور اپنی شہوت سے جو رکا رہے، اور اسی طرح برے کام جن سے شریعت نے روکا اس سے رکا رہے۔ لیکن کیا احکام اسی طرح ہوں گے پچھلی امتوں میں؟ یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خود ہم جانتے ہیں کہ ابتدائی دور میں جو صحابہ روزہ رکھتے تھے تو طریقہ یہ تھا کہ افطار میں جو کرنا ہے وہ کر لیتے، اس کا پھر دوسرے دن ہی جو ہے افطار کرتے، لیکن اس کے بعد تبدیلی کی گئی، کہا گیا کہ صبح ہونے سے پہلے تک انسان جو ہے کھا سکتا ہے، ٹھیک؟ تو لہٰذا احکام کیسے رہے ہوں گے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن روزہ تھا، یہ بہرحال بات پتہ چلتی ہے، لیکن کس انداز سے واللہ عالم، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ روزے ان کے لیے رمضان کے مہینے میں ہی تھے؟ اس تعلق سے بھی کوئی تفصیلات نہیں ملتی، کیا وہ روزے رمضان میں ہی رکھتے، کیا روزے ان پر ویسے ہی فرض تھے جیسا ہم پر فرض تھے، مطلب ایک مہینے کے پورے جس کی شروعات اور خاتمہ، یہ بہرحال ہم نہیں جانتے، لیکن تھے جیسا اللہ نے کہا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح سے پچھلی امتوں پر کیے گئے تھے، مطلب ان پر بھی فرض تھے، لیکن احکام کس طرح سے تھے اس کی تفصیلات چونکہ نہیں ملتی، لہٰذا ہم کہیں گے اللہ بہتر جانتا ہے اس کی تفصیلات کیا تھی، لیکن روزہ فرض تھا، یہ بات طے ہے اپنی جگہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ امت محمدیہ پر روزے کب فرض کیے گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا بتایا؟ دیکھیے، امت محمدیہ پہ جو روزے فرض کیے گئے، یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ نماز کے آنے کے بعد روزے کا بھی حکم آیا، اور ہم جانتے ہیں کہ نماز کا حکم جو ہے ہجرت سے کچھ ماہ قبل ہمیں جو ہے فرض کیا گیا، کچھ نے کہا کہ ہجرت سے 12 مہینے، 14 مہینے، 16 مہینے، بہرحال جو بھی رہا ہو، یہ معراج ہوئی اور اس کے بعد نماز جو ہے فرض ہوئی۔ روزے کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اس کے بعد روزے رکھنے کا بہرحال حکم دیا گیا۔ اس کے تعلق سے اختلاف ہے کہ کون سے سن جس کو ہجری کہیں گے کہ کب سے شروع ہوئے، لیکن بہرحال نماز کے بعد روزے کا حکم آیا، یہ بات اپنی جگہ بہرحال طے ہے۔ تاریخ میں کوئی ڈیٹ وغیرہ ایسی فکس ممکن نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے کہ کسی نے کہا کہ اتنے ہجری سے، کسی نے کہا 2 سے، کسی نے کہا نہیں اس کے بعد، لیکن نماز کے بعد آیا، اس تعلق سے سب لوگ وہ ہے کہ نماز آئی اور نماز کے بعد روزے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، مدینے میں پہنچے اور اس کے بعد مدینے میں جانے کے بعد بہرحال یہ حکم آیا۔ جی، اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو انسان کو اس سے پہلے کیا تیاری کرنی چاہیے؟ رمضان آ گیا اور ہم نے روزے رکھ لیے بس یوں ہی، یا رمضان کے آنے سے پہلے کا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم کو رمضان کی تیاری کر لینی چاہیے تاکہ ہم روزے رکھ سکیں؟ تو اس تعلق سے کیا ملتا ہے ہمیں قرآن و حدیث میں؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کسی بھی چیز کے تعلق سے دنیاوی معاملہ لے لیں، ہم کوئی چیز کرنے سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر ایک انسان ایگزام دینا، امتحان دینا، تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ تیاری ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے کوئی بھی کام کی شروعات کرنا ہے تو اس سے پہلے اس کی ایک تیاری وہ شروع کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر آتا ہے کہ رمضان کا مہینے کی جب آمد ہوئی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے، ٹھیک،
تو حدیث کے الفاظ اس چیز کی طرف وضاحت کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ کرے آنے والا ہے، جی جس میں ایک رات آنے والی ہے جو قدر اور منزلت اہمیت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شب قدر کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ تو اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پہلے سے متنبع کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں کہ ایک مہینہ آنے والا ہے، اس میں ایک رات آنے والی ہے، مطلب جس کو ہم کہیں گے گیٹ ریڈی اینڈ پریپیئرڈ، تیار ہو جاؤ ایک مہینے کے لیے جو آنے والا ہے، اور اس میں ایک رات آنے والی ہے جو قدر منزلت اہمیت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو گویا یہ اشارہ اس حدیث کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پہلے سے تیاری کر رہے ہیں، نہ صرف تیاری کر رہے ہیں، صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک مہینہ آنے والا ہے۔ اس سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تیاری کرتے تھے۔ ماں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے کمر بستہ ہو جاتے، کمر بستہ ہو جاتے مطلب اپنے آپ کو تیار کر لیتے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو فٹ کر لیتے، اپنے آپ کو ریڈی کر لیتے کہ ایک مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے عبادت کرنا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بات آتی ہے کہ آپ رمضان سے پہلے نصف شعبان، آدھے شعبان تک عموماً روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اس سے ایک اشارہ یہ بھی ہم کو مل سکتا ہے کہ رمضان میں اگر ہم اچانک روزے رکھنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے ہماری صحت خراب ہو جائے، اچانک کبھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک تیاری کا اشارہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ہی تیاری کر رہے تھے، بلکہ شعبان میں روزے خود ایک عبادت ہے، لیکن اگر کوئی انسان ایسا کرے کہ شعبان کے نصف سے پہلے کچھ روزے رکھ لے تاکہ ایک جسم کو عادت ہو جائے، ذہن تیار ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، پھر کچھ روزے رکھنے سے جو باڈیلی چینجز آتے ہیں، کھانے میں تبدیلی آتی ہے، صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے، تیاری کی عادت کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ عموماً ہمارے پاس جو کلچر ہے رات میں دیر تک جاگنے کا ہے، صبح دیر تک سونے کا ہے، رمضان پورا اس معاملے کو بدل دیتا ہے، جلدی سونا ہے تاکہ صبح جلدی اٹھنا ہے، پھر جاب وغیرہ بھی ہے۔ تو لہٰذا اگر پہلے سے ہم کچھ شعبان میں روزے رکھنا شروع کر دیں تو یہ قسم کی جس کو کہیں گے ایک مینٹل اینڈ فزیکل پریپریشن، ذہنی اور جسمانی تیاری انسان پہلے سے کر لیں گا، لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ضروری ہے، کوئی انسان کسی وجہ سے یہ نہ بھی کر سکے، رمضان آ جائے بس اسی رات سحر کر کے روزے شروع کر دے، اس میں بھی کوئی قباحت برائی نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہم دنیاوی بہت ساری چیزوں کی تیاری پہلے سے کرتے ہیں تو کیوں نہ رمضان کے لیے بھی پہلے سے اگر ہم شروع ہو جائیں، کچھ قسم کی تیاری شروع کر دے، کچھ روزے رکھنا شروع کر دے۔ اور ایک چیز میں یہ بھی شامل ہم کر سکتے ہیں کہ شعبان میں ہم قضا روزے اپنے پورے کر لے جو اگر ہمارے رمضان میں چھوٹے ہو، جیسے اگر کوئی مرد ہے سفر کی وجہ سے چھوٹ گیا ہو، بیماری کی وجہ سے چھوٹ گیا ہو، کوئی خاتون ہے اس کے روزے بھی سفر کی وجہ سے چھوٹ گئے ہو، ٹریولنگ کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے چھوٹ گئے ہو، رضاعت بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے چھوٹ گئے ہو، حمل پریگننسی کی وجہ سے چھوٹ گئے ہو، حیض کی وجہ سے چھوٹ گئے ہو، یا پوسٹ پارٹم بلیڈنگ جس کو کہیں گے، نفاس کی وجہ سے جو اولاد کی پیدائش کے بعد خون آتا ہے، تو یہ روزے اگر چھوٹ گئے ہو تو شعبان سب سے بہترین مہینہ ہے۔ اور مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہے ہم لوگوں کے روزے رمضان میں چھوٹ جاتے، مطلب خاتون ہونے کی وجہ سے ان کے جو ایام تھے روزے چھوٹ جاتے، ہم لوگ ان روزوں کو پورا نہیں کر پاتی شعبان تک۔ تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس قول سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اس زمانے میں خواتین یہ ہوتا کہ روزے چھوٹ جاتے لیکن کسی وجہ سے بھول جاتی، نہیں رکھ پاتی، شعبان آتے ہی وہ قضا روزوں کو فوراً کمپلیٹ کر لیتی۔ تو ایک طرح سے یا تو نفل روزے رکھ کے پریپیئر کر سکتے ہیں ہم، یا تو قضا روزے جو باقی ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں ہم۔ تو ایک طرح سے میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایک مینٹل پریپریشن ہو جاتی ہے، ہم پہلے سے تیار ہو جاتے ہیں اس چیز کے لیے۔ رمضان کے روزے کی تو ہم بات کر رہے ہیں فیض بھائی، لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے شعبان کا مہینہ آتا ہے، تو کیا اس شعبان کے مہینے میں بھی کچھ روزے فرض ہیں یا نفل روزے ہیں، یا شعبان کے مہینے سے پہلے بھی کچھ روزے ہیں؟ اس طرح کے کچھ روزے کے تعلق سے ملتا ہے قرآن و حدیث میں؟ دیکھیے رمضان کے علاوہ بہت سارے روزے ہیں جس میں سے کچھ موقعہ ہے اور کچھ سنت ہے، اور نفل کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں، انسان جب چاہے رکھے۔ جیسے کہ اگر رمضان کے علاوہ اگر موقعہ روزے دیکھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھتے، ان میں سے ہفتے واری 2 روزے ہوتے، جو ایک پیر کے دن منڈے کا ہوتا اور ایک جمعرات کے دن تھرسڈے کا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ 2 دن ایسے ہیں جن میں اعمال اللہ کے پاس جاتے، ویکلی اعمال مطلب 2 بار جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے نام اعمال اللہ کے پاس جائے میں روزے کی حالت میں رہوں۔ جیسا ڈیلی کا جو آڈٹ جس کو ہم عام زبان میں کہیں گے، ہماری رپورٹ جو اللہ کے پاس جاتی ہے، حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہے پھر بھی وہ جاتی ہے فجر اور عصر میں۔ اسی طرح اگر ویکلی دیکھا جائے
تو وہ جاتی ہے منڈے اور تھرسڈے جس کو کہیں گے پیر اور جمعرات کے دن، تو یہ موقعہ ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے، ایام 20 مطلب چاند کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے، یہ بھی موقع ہے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ روزے جو ہم دیکھیں سنت سے ثابت ہے، اس میں وہ روزہ ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، 9 ذی الحجہ کا، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کا روزہ رکھا، ٹھیک ہے، اور کہا یہودیوں کے مخالفت میں انشاءاللہ میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے، 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا۔ تو یہ 2 روزے جو محرم میں آتے ہیں، یہ 2 روزے بھی جو ہے سنت ہے، اس کو بھی بہرحال ہم رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے آتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان تک روزے رکھتے اور ایسا رکھتے شعبان شروع ہوتے ہی کہ لگتا ہے کہ اب ختم ہی نہیں ہونے والے روزے، مطلب کنٹینیو کریں گے 15 تک، اور 15 کے بعد ایسا رک جاتے کہ لگتا ہے کہ اب کبھی نہیں رکھیں گے، مطلب پھر نہیں رکھتے اور پھر سیدھا رمضان کے رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کیوں رہا ایسا کہ 15 شروع کے 15 روزے 15 دن کے روزے رکھے، پھر بعد کے 15 دن کے روزے نہیں رکھے، پھر اس کے بعد رمضان شروع ہو گیا؟ بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے بھی روزے رکھتے تھے، پورے روزے، لیکن صحابہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے کنٹینیوسلی، جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ایک وقت میں تھوڑا سا چھوڑ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ پورے شعبان کے کوئی روزے رکھ لے اور جسمانی کمزوری آ جائے اور رمضان آنے کے بعد اس میں کچھ نہ کچھ کمزوری آئے، تو 15 تک رکھا، پھر آپ نے چھوڑ دیا تاکہ صحابہ دیکھ لے کہ پھر ضرورت نہیں ہے، تاکہ پھر رمضان کے لیے تم جو ہے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ تو یہ وہ 9 روزے ہیں جو موقعہ ہے، سنت ہے، اور نفل کا تو بہرحال کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد کو ہے شہر اللہ المحرم، وہ ہے اللہ کے مہینے محرم کا۔ تو بہرحال یہ وہ روزے تھے جو ہم فرض روزوں کے علاوہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور ایک طرح سے اگر ہم شعبان میں اگر سال بھر یہ روزے ویسے تو رکھنا چاہیے، پیر اور جمعرات کا روزہ ایام 20 کے ہے، اسی طرح ذی الحجہ کا جو 9 تاریخ کا ہے، اس کے علاوہ جو ہے محرم کے 2 روزے 9 اور 10 یا 10 اور 11 کے، اگر کوئی 9 10 کا نہ رکھ پائے تو، لیکن انسان کوشش کرے بہرحال کہ رمضان سے پہلے کچھ روزے رکھے تاکہ عادت ہو جائے، اور کچھ نہ ہو تو کم از کم قضا اپنے پورے کر لے، اور یہ بھی نہ ہو سکے بہرحال مطلب قضا بھی نہیں ہے اس کے روزے چونکہ اس نے پچھلے رمضان ماشاءاللہ پورے رکھا تھا، تو پھر رمضان کے لیے بہرحال وہ اپنی تیاری کر لے تاکہ ایٹ لیسٹ رمضان میں کوئی روزہ نہ جائے، کچھ نہ کچھ پریپریشن اس کی ہو جائے۔ فیض بھائی، یہ تو ہو گئی روزہ رکھنے کی تیاری کے تعلق سے، اور کیا کیا تیاریاں ہو سکتی ہے کہ رمضان شروع کرنے سے پہلے کہ آدمی، اور کچھ نکات ہو سکتے ہیں، پوائنٹس ہو سکتے ہیں جو جس کے تعلق سے آدمی پہلے سے پریپیئر ہو جائے تاکہ رمضان میں روزے رکھنے میں اس کو تکلیف نہ ہو؟ دیکھیے ایک چیز تو یہ ہے کہ رمضان سے پہلے کچھ روزے میں نے جیسا بتایا یا قضا روزے کم از کم وہ کرے، اور ہر عمل سے پہلے کچھ تیاری ہوتی ہے، تو رمضان سے پہلے بھی کچھ تیاریاں جنرلی ہونا ہی چاہیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک انسان نئے گھر میں شفٹ ہونا چاہتا ہے، حالانکہ وہ جس دن چابی مل جائے اسی دن شفٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ مینٹلی اور ہر طرح سے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتا ہے، نہیں ہم جب گھر نیا لیں گے تو اس سے پہلے چیزیں ریڈی ہو، سامان لا لے، وہاں کیا لگنے والا لا لے، کیا کمی ہوں گی لا لے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رمضان کی تیاری تو بڑی اہم ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو جمع کر کے بولا کرتے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں ایک رات آنے والی ہے، اور اس سے جو محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا۔ تو گویا ایک طرح سے یہ پریپریشن تو تھا جو صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینٹلی ریڈی کر رہے تھے کہ رمضان کا ایک مہینہ آنے والا ہے، تیار ہو جاؤ۔ تو ہمیں ایک تو روزوں سے تیاری کرنا ہے، دوسری تیاری میں جو چیز شامل ہو سکتی ہے وہ یہ ہے صحت کا خاص خیال رکھیں رمضان سے پہلے، تاکہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہو تو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ورنہ بہت ساری بار لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان سے پہلے بہت بے احتیاطی کرتے ہیں، صحت کا خیال نہیں رکھتے، یا رمضان کی ابتدا میں صحت کا خیال نہیں رکھتے، نتیجتاً رمضان کے بیچ یا آخر میں بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرے کہ اپنے صحت کا خاص خیال رکھے، خاص طور سے ایسے لوگ جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے لیکن سرٹن لیول میں ہے کہ روزے رکھ سکتے ہیں، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر سے اس میں ان کو کنسرن کرنا پڑے گا کہ ان کی صحت کتنا ساتھ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بلڈ پریشر ہے، بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے، تو ان کو میڈیسن کا جو معمول ہے، جو ریگولیرٹی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ اگر رمضان کے پہلے دن سے چینج کریں گے تو ہو سکتا ہے ڈر ہے، اللہ نہ کرے ڈر ہے لیکن ان کی گڑبڑ ہو، لیکن اگر وہ پہلے سے اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں اور میڈیسن کا معمول چینج کر لیتے ہیں، یہ بھی ان کے لیے بہت خیر کا باعث ہے۔ اسی طرح اور بھی ایسی بیماریاں جن میں کنٹینیوسلی میڈیسن یا میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو کنٹینیوسلی دوا کھانا پڑتا ہے، تو
اگر رمضان آنے والا ہے پہلے سے پریپیئر کر لے، میڈیکل چیک اپ کرا لے، ڈاکٹر کے پاس چلے جائے، صحت کو بتا دے. اس سے کیا ہوگا کہ رمضان میں جو خدشہ، جو پروبیبلٹی بولیں گے جس کو بولیں گے، جو ڈر ہے کہ بیماری اچانک ایک دن سے شروع ہو گیا اور پورا چینجز ہو رہا ہے، پھر رمضان میں 5-10 روزوں کے بعد ایشوز اور پرابلم شروع ہو جائے، اس سے پہلے میڈیسن کا ٹائم ٹیبل کو چینج کر لے، ڈاکٹر سے کنسرن کر لے، کچھ بیماری ہے تو اس کا علاج فوراً کرا لے، کوئی زخم وغیرہ ہے یا کوئی آپریشن کی ضرورت ہے تو ایسا کرے کہ رمضان سے پہلے ہو جائے تاکہ فٹ ہو جائے رمضان میں اور پھر روزے ضائع نہ ہوں. تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں. اسی طرح اگر پریگننٹ لیڈی ہے، کوئی عورت ہے، ڈاکٹر سے کنسرن کرے کیا وہ روزے رکھ سکتی ہے، اس لیے کہ پریگننسی میں روزے چھوڑنا کوئی ہمیشہ ضروری نہیں ہے. یہ وقت زمین زمانہ اور ایک خاتون کی صحت پر ڈیپینڈ ہے. یاد رکھیے بہت سارے لوگوں کو اور قوموں کو دیکھا گیا رمضان میں روزے نہیں چھوڑتے ہو پریگننسی میں بھی، لیکن یہ ڈیپینڈ ہے. تو میں کہہ رہا ہوں ایسی خواتین ڈاکٹر سے کنسرن کر لے ایک بار، تاکہ رمضان میں ٹائم ٹیبل کیسا ہوگا، کھانے کا انٹیک کیسا ہوگا، اس سے بچے کی صحت پہ کیا فرق پڑ سکتا ہے، چونکہ لیکوڈ کا کنزیوم کرنا کنٹینیوسلی ضروری بھی ہوتا ہے، یہ ڈیپینڈ ہے. تو وہ بات کر لیں. سیم ہو سکتا ہے ایشو کوئی عورت جو بچے کو دودھ پلاتی اور آزاد اس کی جو فاسٹرنگ چل رہی ہو. دیکھیے یہ عورت بھی چاہے تو روزے رکھ سکتی ہے، چاہے تو چھوڑ بھی سکتی ہے، ڈیپینڈ ہے اس پہ. یہ تو بچے کا حق نہ مانا جائے دودھ، تو ڈاکٹر سے کنسرن کر لے یا کچھ ایسا کر لے کہ سحری میں وہ کیا کرے، کوئی نیوٹریشن یا ڈائٹیشن سے وہ کچھ ایک ٹائم ٹیبل بنا لے. تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو صحت کے معاملے میں ہمیں کرنا چاہیے. لوگ اس میں گڑبڑ کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، نتیجتاً ڈاکٹر سے کنسرن نہیں کرتے ہیں. رمضان آ جاتا ہے، 2-4 روزے رکھ لیتے ہیں، 8-10 روزے ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے جس کو بولیں گے صحت ڈیٹوریٹ گرتے جاتی ہے، گھٹتے جاتی ہے، اور رمضان کے آخر عشرہ آنے تک کیا ہوتا ہے پھر روزے چھوڑنا پڑتے ہیں، ضائع کرنا پڑتے ہیں. تو کیوں نہ صحت کا پریپریشن کر لیں کہ جیسا کہ ہم روزے کی تیاری کر رہے ہیں، جسمانی ہیلتھ کا بھی پریپریشن کر لے. خاص طور سے وہ لوگ جو پیشنٹ ہیں، مریض ہیں، کرونک ڈیسیزز ہیں جو کنٹینیوسلی چل رہے ہیں یا پھر آپریشنس ہونے والے ہیں، کوشش کرے کہ رمضان کے روزے خزانہ ہو، ضائع نہ ہو. دیکھیے یہ ایک بہت زرین موقع اللہ جو دے رہا ہے. بلا کسی عذر کی اگر انسان ایک روزہ بھی چھوڑ دینا تو اس کی قضا زندگی بھر بھی کرے تو نہیں ہو سکتی. تو چونکہ ایک افضل عبادت، تو لہٰذا کوشش کرے جیسے ہم دیگر کاموں کو گورنمنٹ آفس میں ٹائم مل گیا، یہ 3 دن میں جانا ہے، کسی بھی لحاظ سے ہر چیز کو مینٹین کرتے ہیں، ٹائم ٹیبل سیٹ کرتے ہیں. رمضان آ رہا ہے، روزے آ رہے ہیں، ہیلتھ ایشو ہے، پہلے سے تیاری کر لیتا ہے کہ رمضان سے پہلے الحمدللہ ہیلتھ کا کوئی ایشو نہ ہو، کم از کم ہمارے روزوں میں کوئی آڑ نہ بنے. یہ ساری چیزیں. جزاکم اللہ خیر. یہ تو صحت کی پریپریشن ہو گئی، ہمارے روزوں کی پریپریشن ہو گئی. اور کیا تیاریاں ہو سکتی ہے رمضان کے آنے سے پہلے؟ آدمی اپنے گھروں کو سجائے یا اس طرح کی کوئی چیزیں کر سکتے ہیں رمضان کے آنے سے پہلے؟ دیکھیے آپ نے جو بات کہی کہ آدمی گھر سجائے، تو میں تو یہ کہتا ہوں اس معاملے میں ہمارے پاس جو رمضان کی عموماً تیاری ہوتی ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے جو آپ نے کہا. ایک گھر سجائے جاتے ہیں، رمضان آ رہا ہے، وہی جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، رمضان آنے سے پہلے لوگ گھروں کی سجاوٹ کرتے، کلر وغیرہ جو بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ رمضان آ رہا ہے اور شیطان کو قید ہونا ہے، تو قید ہونے سے پہلے وہ کچھ کام دے کے چلے جاتا ہے امت کو. جن میں سے یہ بھی ایک چیز ہے، رمضان عبادت کا مہینہ ہے اور ہم کو گھر کو کلر دینا سوچتا ہے. عید کے لیے گھر کو کلر دینے سے کوئی فضیلت یا کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن رمضان میں کلر کا کام نکال کے جو اٹھا پٹک ہوتی ہے اور روزہ جو ضائع ہوتا ہے اور گھر کے بچے اور بڑے جو خاموخواہ کے انوالو ہو جاتے ہیں، بڑی امیزنگ سچویشن ہے. گھر کو سجانا سنوارنا، گھر کو کلرنگ کرنا، نئے پردے لگانا، بلکہ رمضان آتے ہی ایسا لگتا ہے کہ ایک فیسٹیول آ چکا ہے شاپنگ کا، کہ ہر قسم سے شاپنگ کی تیاری کی جا رہی ہے. دیکھیے اب رمضان آ رہا ہے، تیاری ہونا چاہیے تقوی کی، تیاری ہونا چاہیے عبادت کی، تیاری ہونا چاہیے روزے کی، تیاری ہونا چاہیے زکوٰۃ، چونکہ عموماً لوگ رمضان میں زکوٰۃ دینے کی تیاری ہونا چاہیے. کیسے شب قدر کو حاصل کروں، اس کا ثواب نہ ضائع کروں، تیاری ہونا چاہیے کہ عبادت کیسے رکھوں، تیاری ہونا چاہیے کہ روزے میں کم سے کم کام ہو، پہلے ہی میں کچھ کام کو ایڈجسٹ اور نپٹا لوں، یہ سارا ہونا چاہیے. یہ تیاری چھوڑ کے ہماری تیاری جو ایکچوئل ہوتی کیا ہے، گھر کو کلر کون سا ہوگا، خواتین عورتیں ہماری سوچ رہی ہے پردے کون سے آئیں گے، چونکہ پچھلے سال رمضان میں چینج ہوئے، اب 1 ایئر ہو چکا، پردے چینج ہونا چاہیے، لہٰذا آپ ایکسٹرا ارن کرو، رمضان میں بھی زیادہ کام کرو عبادت چھوڑ کر، اس لیے کہ پردے چینج کرنا ہے. اسی طرح تیاری ہوتی ہے کہ رمضان کے اندر کپڑے کون سے لیے جائیں گے، اور خاص طور سے آخری عشرہ تو یہ کپڑوں میں چلا جاتا ہے
کہ 21 کی نائٹ نکل کے چوائس کر کے آئیں گے, 2-4 دکانیں گھومیں گے, 22 کو پھر ایک بار راؤنڈ ہوں گا بازار میں. اچھا شاپنگ کے لیے پھر کپڑوں کے کلر, جو رات میں ڈریس پہننا ہے تو رات میں خریدنا, لائٹ میں کیسے دکھتے تو چونکہ ویسے دکھیں گے, دن میں ڈریس پہننا ہے تو وہ دن میں جا کے خریدنا, ڈے لائٹ کے اندر کیسے دکھیں گے. یہ پریپریشن کب ہو رہی؟ رمضان میں. ٹھیک, اور اللہ رحم کرے حالت یہ نظر آتی ہے کہ رمضان میں شیاطین قید ہو جاتے ہیں اور خواتین پوری چھوٹ جاتی ہیں. مطلب بازاروں کو آپ دیکھیے, شیطان تو بندے حدیث میں آ گیا, بازار لیکن عورتوں سے بھرے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مرد نہیں جاتے, ایک لیکن بات کہنے کے لیے, مثال دینے کے لیے میں کہہ رہا ہوں, مطلب عورتیں بھری ہوئی پورے بازار کے اندر. مطلب رمضان کے مہینے کو عبادت سے زیادہ شاپنگ کا سیزن ہم نے بنا دیا, شاپنگ کی تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور خاص طور سے آخری عشرے کی راتوں کو تو لوگ خریداری میں ضائع کرتے ہیں. اگر آپ گلف میں ہیں تو ماشاءاللہ پھر تو رات بھر جاگنا آپ کا کلچر اور کسٹم ہے. عبادت میں نہیں کریں گے, لیکن ہم اب رات رات گھوم کے مختلف مالز میں, مختلف بازار میں جا کر ہم چوائس کریں گے کیا کرنا ہے, یا اگر انڈیا واپس آ رہے ہیں یا اپنے ملک واپس جا رہے ہیں تو کیا لے جانا ہے. اس کی تیاریاں چل رہی ہیں. اسی طرح رمضان آ رہا ہے تو تقوی کے کیا کام کرے, صحت کا کیسے خیال رکھے, وہ سب چھوڑ کر تیاری یہ ہو رہی کہ ہر دن کوئی نئی عبادت, دعائیں ہم کیا کریں, ذکر و اذکار کیا کریں, اس میں اضافہ کیسے کریں. وہ سوچ چھوڑ کر خواتین ہمارے پاس عموماً کیا سوچتی ہے کہ ہر دن کیا کھانا بنے گا. بہت اہم ایشو ہے. فون پہ ڈسکشن یہ نہیں ہو رہے کہ ذکر کیا اضافہ ہو رہا ہے, عبادت کیا ہو رہی ہے, فون پہ ڈسکشن ہو رہے ہیں آج آلو کا کیا بنے گا. جنرلی ہم لوگ اسی قسم کی پریپریشن بڑا رمضان کے لیے کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے رمضان سے پہلے تیاری کے تعلق سے. آپ نے بتایا روزوں کی تیاری کے تعلق سے اور اپنی صحت کی تیاری کے تعلق کے بعد اور کیا کیا تیاریاں ہو سکتی ہے جو ایک مسلمان کو کر لینی چاہیے رمضان سے پہلے, تاکہ اس کے روزوں میں اس سے کچھ فرق نہ ہو, کہ روزے رکھنے میں اسے کچھ مشکل پیش نہ آئے. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ایسی چیزیں ہمیں کرنا ہوں گی جس سے رمضان سے پہلے, آمد سے پہلے, مطلب یہ تو ٹھیک ہے رمضان شروع ہو گیا, لیکن اس سے آمد سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے رمضان کا صحیح سے فائدہ اٹھا سکیں. تو اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیں, جو رمضان کی آمد سے پہلے یا رمضان کے ضائع کرنے کے, رمضان کے ویسٹ کرنے کے ریزن, وجہ بنتی ہے, وہ چیز ہے بہت سارے لوگوں کو کچھ نشوں کی عادت ہوتی ہے. جی بالکل, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے ہمارے سماج میں. اور بہت سارے لوگ رمضان میں روزے چھوڑ کر کھانا کھاتے ہیں, چھپ کر کھاتے ہیں, پبلکلی نہیں کھاتے ہیں, اور کچھ تو اتنے بے شرم بے حیا ہوتے ہیں پبلکلی کھاتے ہیں. حالانکہ رمضان میں تو اگر مجبور بھی انسان ہو تو روزے دار کے سامنے نہ کھائے, خاموشی سے کھائے. ٹھیک ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ روزے چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ تو ان کو کوئی چیز کی عادت ہوتی ہے, بری عادت ہے جس کو کہیں گے, جس کے نتیجے میں وہ روزے نہیں رکھ پاتے ہیں. میں یہ گزارش کروں گا ان تمام لوگوں سے جو ایسی کسی بری عادت کے جو ہے عادی ہے, ٹھیک ہے, ہیبیچول ہے, وہ لوگ کم از کم رمضان کے لیے تو تیاری کرے کہ عادت ان کے فرائض کی خرابی کی وجہ نہ بنے. دیکھیے ایک چیز اگر نشہ حرام ہے تو حرام ہے, لیکن اگر وہ حرام چیز عبادت کو بھی ضائع کر رہی ہے تو اس کا عذاب کتنا بڑھ جائے گا, اندازہ لگائیے. اللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نشے جو لوگ کرتے ہیں, ایک تو نشہ ویسے ہی حرام ہے, نہیں کرنا چاہیے کسی بھی قسم کا. خاص طور سے ہمارے پاس جو لت اور عادت ہوتی ہے وہ تمباکو جس کو کہیں گے, سب سے کامنلی اتنا کامن ہوتا ہے کہ وہ سگریٹ کی شکل میں, گٹکے کی شکل میں کہیے, اسی طرح پان بولیے, جو بھی نام لوگ دیتے ہیں, اور اتنی عادت ہوتی ہے, اور یہ مرد عورتوں دونوں کو ہوتی ہے, اتنی ایکسٹریم جس کو کہیں گے لت ہوتی ہے کہ روزے بھی ضائع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. تو میں کہوں گا ایسی عادتیں جن لوگوں کو ہے, اولاً یہ عادت چھوڑ دینا چاہیے. ثانیاً سیکنڈلی ان عادت کو کم از کم رمضان سے پہلے اس لیول پر کنٹرول کرے کہ رمضان کے روزوں کے اندر یہ پرابلم نہ دے. یہ عادت غلط ہے, حرام ہے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس سے روزے چھوٹے یہ اور بھی خطرناک بات ہے. مطلب وہ حرام پر اور حرام ہو جائیں گا کہ ایک چیز غلط ہے اور اس پر ایک فرض عبادت اس کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے. تو لہٰذا اس کا پریپریشن پہلے سے کرے, اپنی عادتوں کو کنٹرول میں لائے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو حرام نہیں, لیکن وہ عادتیں بھی اتنا سر چڑھ جاتی ہے کبھی کہ انسان روزہ چھوڑ دیتا ہے. اس کی ایک مثال دوں, کچھ لوگ ہوتے ہیں چائے کے عادی, کافی کے عادی. ٹھیک ہے, چائے کافی کوئی حرام چیز نہیں, لیکن اتنا ایکسٹریم چائے اور اتنی ایکسٹریم کافی پیتے ہیں کہ اگر وہ انٹیک نہ کیا جائے تو سر دکھتا ہے پورا. مطلب روزے میں عبادت تو دور, روزہ رکھ کے پھر سو جاتے پورا دن, کیوں؟ تو اب سر دکھیں گا پورا دن. کیوں؟ کافی کی اور چائے کی عادت ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو وہ حرام عادتیں ہو گئی, دوسری یہ عادتیں جو حرام تو نہیں ہے لیکن اتنی سر چڑھ جاتی ہے, اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ نہ کرنے سے سر دکھتا ہے, آدمی کچھ نہیں کر پاتا.
تو یہ دونوں ہی قسم کے لوگ جو حلال و حرام دونوں میں ملوث ہیں، ان کو اپنے آپ کو تیاری کرنا چاہیے۔ خاص طور سے وہ لوگ جو غلط عادتوں میں ملوث ہیں، نشہ کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ رمضان سے پہلے اسے کم کرے، اس کا لیول کم کرے۔ اور رمضان میں چونکہ الحمدللہ 10 سے 12 یا 14 گھنٹے کے روزے مختلف علاقوں میں مختلف ہوتے ہیں، تو 10 سے 15 گھنٹے کا عمومی روزہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ اگر 10 سے 15 گھنٹے وہ کنٹرول کر پاتے اور 30 ڈیز تک یا 29 ڈیز تک یہ کر پاتے ہیں، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ رمضان سے پہلے جہاں وہ کنٹرول شروع کریں گے، رمضان میں جہاں روزے بالکل نہیں کریں گے، بعد رمضان انشاءاللہ اس کو ٹوٹلی ختم کرنے کی وہ کوشش کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر میں ایک بری عادت کا حامل ہوں یا ایک نشہ کرتا ہوں، رمضان سے پہلے میں نے اس کو کم کر دیا، رمضان کے مہینے میں روزے میں تو بالکل نہیں کیا، اور روزے کے بعد بھی بہت کم وقت ملا، جہاں میں دن میں 4-5 بار 10 بار کرتا تھا یا 20 بار کرتا تھا، رمضان کے اندر ویسے ہی آدھا دن تو روزے میں چلا گیا۔ اب آدھے دن میں اگر پورا بھی کروں جو ریگولر کرتا ہوں تو آدھا ہی کر پاؤں گا، اس کا وہ آدھا ہوا، پھر رات میں سونا بھی ہے، اس میں کم ہو جائے گا۔ الحمدللہ اگر یہ ہو جائے تو 30 ڈیز کا ہی جو ہمیں دیا گیا ایک وقت، ٹریننگ پیریڈ ایک طرح سے، جو اللہ کی عبادت کرنا ہے روزوں کے ذریعے اور رمضان کے فائدے اٹھانا قیام اللیل کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے تو کم کریں گے اس کو رمضان سے پہلے، رمضان میں بالکل کم کریں گے، اور رمضان کے بعد انشاءاللہ العزیز چھوڑنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ میں نے دیکھا ہوں کئی لوگوں کو جب عزم کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں پکا اللہ کی خاطر، تو جب وہ رمضان سے پہلے کنٹرول کرتے، رمضان میں اس کو کنٹرول کرے، تو بعد رمضان ان کے لیے چھوڑنا بہت 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 آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان یہ سوچ لے نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا، تو پھر کچھ نہیں ہو پاتا۔ سوچ لے میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، اور رمضان کا مہینہ سب سے بہترین مہینہ ہے ہر قسم کی بری عادت سے اپنی نفس کو پاک کرنے کے لیے، اس لیے کہ 30 دن کا یہ ٹریننگ پیریڈ ایک طرح سے، اور اس کے بعد جب 30 دن میں اس ٹریننگ سے گزر جاتا ہوں، عادتوں کو بری چھوڑ دیتا ہوں، چاہے حرام ہو چاہے حلال ہو، جو اپنے پہ انسان پہ حاوی ہو جا رہی ہے، جو اس کے لیے سر درد اور تکلیف کا باعث بن رہی ہے یا عبادتوں میں خلل ڈال سکتی ہے اس کے، تو بہرحال ایسی چیزوں کو یا تو کنٹرول میں لائے، اگر حلال ہے تو، اور حرام ہے تو چھوڑنے کی مکمل کوشش کرے۔ رمضان سے بہتر شاید موقع پھر نہ ملے۔ اس 30 دن میں جو انسان کنٹرول کر لے اپنی زبان کو، اپنی عادتوں کو، انشاءاللہ وہ بری عادتوں کو بعد رمضان میں بالکل ہی زیرو کر دے۔ رمضان سے پہلے ڈیکریز کرنا ہے، رمضان میں کمپلیٹ ڈیکریز کی طرف جانا ہے، بعد رمضان انشاءاللہ عزیز مکمل ترک کر دینا ہے، تو انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم ایک نئے انسان بن جائیں گے۔ جو رمضان سے پہلے ہمیں برائیاں تھیں کم ہو جائیں گی، اور ہر آنے والا رمضان ہماری نفس سے ایک ایک کر کے ایسی برائیوں کو نکالتا چلا جائیں گا۔ تو ایک بڑی اہم چیز یہ نشہ ہوتا ہے، یا جو انسان عادی ہوتے ہیں نشے کے علاوہ کچھ چیزوں کے جو کہ حلال ہے، لیکن اس قدر عادی ہوتے ہیں کہ میں نے ان عمل کی وجہ سے ان کو روزے چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے، تو لہٰذا اپنی عادتوں کو کنٹرول کرے اور بری عادتوں کو رمضان سے پہلے کم کرے، رمضان میں اس کو ختم کرے، بعد رمضان اس کو مکمل طور سے چھوڑ دے اور کبھی نہ اس کو زندگی میں اپنائے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے جس میں انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے نشے جو کہ اتنی سخت گناہ کا باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخبال نام کا ایک پینے کی چیز ہے جو جہنمیوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یہ کن کے لیے، کون سے جہنمیوں؟ الخبال، آپ نے فرمایا یہ ان جہنمیوں کے لیے ہے جو دنیا میں حرام کردہ چیزوں سے نشہ کرتے تھے۔ الخبال آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا سڑا ہوا خون اور پیپ ہوگا۔ تین الخبال ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں حرام کردہ چیزوں کو پیتے، نشے کے طور پہ پیتے تھے۔ نشہ کرنے والے لوگوں کو دیکھیے کتنا سخت عذاب ہے۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر یہ مہینہ ہمیں عبادت سے روک دے رہا، روزے جیسی عبادت سے، صرف نشے کی وجہ سے، تو اس سے بری تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ رمضان میں اس کو انشاءاللہ ہمیں کنٹرول کرنا ہے تاکہ آخرت میں ہم جو بچ جائیں گے، اور اللہ کے نزدیک ظاہر سی بات ہے وہ بندے اللہ کے جو اللہ کی خاطر گناہ کو چھوڑتے ہیں، ان کا ایک مقام ہے کیونکہ وہ توبہ کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ نشے اور جو عادت ہوتی ہے نا بہت نقصان دہ ہوتی ہے، اور عموماً نشہ زیادہ تر مرد کرتے ہیں، لیکن خواتین بھی اس سے بچی بھی نہیں۔ بہت سارے علاقوں میں خواتین بھی تمباکو اور سگریٹ وغیرہ لیتی ہے، لہٰذا ایسے نشوں کو جو ویسے ہی حرام ہے چھوڑنے کی کوشش کرے، اور اس کے بعد رمضان میں ختم کرے، اور بعد رمضان انشاءاللہ عزیز چھوڑ دے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ صاحب آج ہماری جو لائف ہے، روز کی روٹین ہے، بھاگ دوڑ بھری زندگی ہے، یہاں پہ ہر کوئی بزنس مین نہیں ہے، ہر کسی کے پاس اپنا کوئی بزنس نہیں، مطلب 70% لوگ جاب والے ہیں، تو
ان لوگوں کے لیے کیسی تیاری کرنی چاہیے؟ کیونکہ آدمی ہارڈ ورک کرتا ہے، صبح میں اس کو 7 بجے کی ڈیوٹی دینی ہے، پھر شام کو 7 بجے تک کام کرنا ہے، پھر سونا ہے، تو اس ڈیوٹی کے آرز پہ پھر روزہ کیسے رکھے آدمی؟ تو اس کے لیے کیا تیاری ہونی چاہیے؟ دیکھیے اس معاملے میں یہ چیز ہم کو پہلے سے سوچ کے رکھنا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور اس میں عبادتیں وغیرہ ہم کو کچھ زائد کرنا ہے عام دنوں کے مقابلے میں. موقع ملے تو راتوں میں جاگنا بھی ہے اور قیام اللیل کرنا ہے، تلاوت جی قرآن ہے. تو کوشش یہ کرے کہ رمضان سے پہلے انسان ایسی کچھ تیاریاں کرے جو ہو سکتی ہے، جو پاسبل ہے، اس کے رینج میں ہے، اس کے جس کو کہیں گے امکانات میں سے کہ ہو جائیں گی. مثال کے طور پر آفس میں آپ جاب کرتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں آفس کا کچھ کام کم کیا جا سکتا لوڈ اس طرح سے کہ شعبان کے مہینے میں ایکسٹرا ورک کر لو. جی کچھ لوگوں کے جاب ہوتے ہیں گول اورینٹڈ، یا جو ہوتے ہیں کہ اتنا کام ہے اتنا کر لو پھر کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک، اتنے ٹائم کام کر لو کوئی مسئلہ نہیں، اتنا پروجیکٹ کر لو آپ ہینڈل، ختم ہو گیا، آپ پھر جائے جو کرو. تو کوشش یہ کرے کہ شعبان میں پریپیئر کر لے تاکہ رمضان میں وہ کم کام کر کے بھی اتنا ہی پوٹینشیل اپنا دے پائے. فار ایگزامپل اس کو 1 to 100 کوئی کام کرنا ہے، شعبان میں کوشش کرے کہ 1 to 125 130 150 یا اس طرح کر لے تاکہ رمضان میں کچھ ورک لوڈ کم ہو جائے. دوسرا وہ لوگ جو محنت کا کام کرتے ہیں، جسمانی طور سے غریب وغیرہ لوگ ہوتے ہیں، جو فزیکل ورک ہوتا ہے جن کا، کبھی آدمی غریب بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی فزیکل ورک ہے، جیسے کہ کوئی انجینئرس وغیرہ رگ پر کام کرتے ہیں فلاں، تو ہے تو انجینئر لیکن بہرحال ہیوی ورک ہوتا ہے. تو ایسے لوگ اس چیز کے لیے ذہن میں رکھے کہ کچھ نہ کچھ اپنے کام کو ہلکا کرنے کی ان دنوں میں کوشش کرے. اور ان لوگوں کو جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں، ان کے باس ہیں، ان کے مالک ہے، ان سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے پاس ایسے لوگوں کو تھوڑی سی ڈھیل دے، تھوڑا ریلیکسیشن دے، تاکہ یہ بھی اللہ کے بندے اپنا روزہ مکمل کر سکے. چونکہ بہت سارے لوگ جو تو بہت ہیوی فزیکل ورک کرتے ہیں وہ روزہ جیسی عبادت نہیں کر پاتے اس وجہ سے. تو ایسے لوگوں کے جو مالکان ہیں، ذمہ داران ہیں یا ایجنٹس ہیں، وہ کوشش کرے کہ ان لوگوں کو تھوڑا کم لوڈ ڈالے تاکہ یہ بھی اللہ کے بندے رمضان کی عبادت بھی کر سکے اور اپنا کام بھی کر سکے. اور ایسے لوگ جو ایسا کام کرتے ہیں وہ بھی کوشش کرے شعبان میں اپنے آپ کو خوب مضبوطی سے تیار کر لے فزیکلی، تاکہ رمضان میں جب ایسا کوئی فزیکل ورک کرنا پڑے تو ان کو انشاءاللہ عزیز بہت زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن یہ بات تو طے ہے اپنی جگہ کہ کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ ہم کو شروع سے کرنا ہے. اور آپ نے جیسا کہا بزنس سب کے نہیں ہے، میں کہتا ہوں بزنس مین تو سب سے زیادہ مصروف ہوتے رمضان میں، جی یہ لگے ہیں اپنی تجارتوں میں اور زیادہ کمانے میں. کیوں؟ کہ وہی جو میں نے پہلے مسئلہ بتایا تھا، گھروں کو رنگ روغن کرنا ہے، 30 دن مختلف کھانے بنانا ہے، 10 دن لوگوں کو دعوت دے کے بلانا ہے، شان اور شوکت کی جو ہے عید منانا ہے، ٹھیک ہے، تخفے والی نہیں بلکہ جس میں خوب خرچہ ہو. تو بزنس مین بھی تو لگے ہیں اسی میں، بلکہ بزنس کے تو حال یہ ہو جاتے ہیں فجر سے لے کر تو دوسری فجر تک بزنس چالو ہے. بہرحال بزنس مین کو بھی چاہیے کہ وہ بزنس تو اس کا اپنی جگہ ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ کو جتنی روزی دینا اللہ آپ کو دے کے رہیں گا. بالکل. تو لہٰذا کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم رات میں بزنسز کو اپنے ٹائم پہ بند کریں تاکہ آپ عشاء آرام سے پڑھ سکے، تراویح آرام سے پڑھ سکے، رات میں قیام کر سکے، تلاوت قرآن کر سکے، ذکر و اذکار کا اہتمام کر سکے. اور بالخصوص آخری عشرے میں، چونکہ وہاں تو شب قدر ہمیں تلاش کرنا ہے، لیکن دیکھا گیا آخری عشرے میں تو سارے لوگ مصروف ہیں، بزنس مین بھی مصروف ہیں، غیر بزنس مین جو جاب اورینٹڈ لوگ ہیں وہ بھی مصروف بتا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو ہارڈ ارن کرنا ہے، زیادہ ارن کرنا ہے تاکہ عید اچھی منائیں. لہٰذا اس کی تیاری ہماری پہلے سے ہو کہ رمضان سے پہلے کچھ ایسا ہم کر لیں تاکہ رمضان میں ہم جمع ہو جائیں. بلکہ دور جہالت میں بھی شعبان میں لوگ گھروں سے دور چلے جاتے اور پھر رمضان سے پہلے شعبان میں کلیکٹ ہو جاتے، اپنے گھروں میں آ جاتے سب کچھ کرا کے تاکہ رمضان منائیں، کیونکہ ان کے پاس بھی روزوں کا تصور تھا جیسا بھی تھا بہرحال تھا. تو لہٰذا ہم لوگوں کو بھی ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے، پریپریشن کرنا ہے، اچھی تیاری کرنا ہے تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہم لوگ جو ہے جس کو ہم کہیں گے پہلے سے اس کے لیے تیار ہو اور جو ہے اس کا صحیح استعمال اس وقت. اس میں ایک چیز اور جو یاد رکھنے کی وہ یہ ہے، بہت سارے لوگوں کو شعبان میں خالی وقت ہوتا ہے لیکن وہ سوچتے ہیں رمضان بھی کر لیں گے اور کام بھی ہو جائیں گا. اگر ایسا کوئی آپ کا جاب اور کام ہے جو پریپریشن پہلے سے ہو سکتا ہے، کوشش یہ کرے رمضان سے پہلے بنا دے. فار ایگزامپل رمضان میں آپ کے کچھ پروجیکٹس ہیں جو کمپنی نے اسائن کیے ہیں یا کچھ کام ہے، اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے لے لیں، باس سے بات کر کے ایڈوانس اس کو پریپیئر کر لے تاکہ رمضان میں آپ جہاں 8 آورس یا 10 آورس ڈیوٹی کرتے ہیں وہ 6 آورس ہو جائے جی تو کتنی اچھی بات ہوں گی. لیکن ہم لوگوں پہ سستی طاری رہتی ہے، شعبان میں ہم کچھ نہیں کریں گے، رمضان میں پھر بولیں گے باس ٹائم نہیں دے رہا، چھٹی نہیں دے رہا.
اور ایک سب سے خطرناک چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے، ہم اپنے روزوں کو اپنے کام کے لیے آڑ بنا لیتے ہیں. معلوم آپ کو وہ کیسے؟ سمجھ لیجیے اب میں ٹھیک ہے، مجھے اب چاہے جو بھی ہوا ہو، پہلے سے تیاری کیا ہو نہ کیا ہو، اب رمضان مجھے منانا ہے. صحیح، میں آفس کو جاتا ہوں تو دیر سے پہنچتا ہوں، 10 بجے کا ٹائم ہے، 11 بجے پہنچ رہا ہوں. کوئی پوچھ رہا کیوں لیٹ آئے؟ رمضان کا مہینہ چل رہا، عبادت کر رہا ہوں میں. ہاں لیٹ تو ہوں گا ہی نا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آفس میں سب سے چڑچڑاہٹ، سب سے غلط بات چیت، سب کو جھڑکنا، سب کو دھتکارنا. ٹھیک ہے، اسی طرح کام پہ سے غائب. کیوں؟ ظہر کی نماز ہو گئے تو روز کا بریک 15 منٹس کا ہے، رمضان میں بریک 45 منٹ 1 آور کا جا رہا ہے. کوئی آ کے بول رہا ہے کہاں ہے اب تک صاحب نہیں دکھ رہے؟ رمضان چل رہے نا ہمارے، ہم وہ رہتے. نان مسلم کنٹریز کے اندر جہاں مسلم نان مسلم ہے اور مسلم کوئی جاب پر ہے اور وہ ذمہ دار ہے، اگر وہ ایسی ایکسکیوزز دیں گا تو لوگ سمجھیں گے یہ روزہ وغیرہ جو ہے نا یہ تکلیف دہ چیزیں ہیں، یہ تو ہماری یا ملک کی ترقی میں آڑ ہے. کہ اگر ایسے مسلمان ہر جگہ ہو جائیں گے اور روزے رکھ کے 1-2 گھنٹہ بھاگ جائیں گے جاب سے، اپنی ڈیوٹی نہیں کریں گے تو کیسا ہوگا؟ اور بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا رمضان میں زیادہ چڑچڑاہٹ بتاتے ہیں، کام کم کرتے ہیں، حالانکہ شعبان میں اس سے پہلے پریپریشن کر سکتے ہیں، نہیں کرتے ہیں. اور پھر ان کے جو بیچارے پیونس وغیرہ ہوتے ہیں بولتے ہیں ابھی صاحب بہت چڑچڑ کرتے ہیں 1 مہینہ. کیوں؟ روزے سے رہتے نا ہو، مطلب روزہ رکھ کر، اپواس رکھ کر وہ احسان کرتے ہیں نا ہم پر، لہٰذا اب برداشت کرنا پڑے گا. دیکھیے اپنے روزوں کو ہم آڑ نہ بنائیں اپنی غلطیوں کے لیے. اپنے روزوں کو ہم اللہ کے لیے کریں نا تو لوگوں کو تکلیف کا باعث ان روزوں کو نہ بنائیں. یہ ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو لہٰذا کام کے لیے ایڈجسٹمنٹ کیجیے، چیزوں کو آگے پیچھے سرکائیے، جتنا ہو سکتا ہے شعبان میں ٹیک اوور کر کے یا جس کو ایکسٹرا ورک کر لیجیے. اب رمضان میں کچھ کام ایسا ہے جو مجبوری ہے، جیسے لیبر طبقہ ہے جن کو کرنا ہی ہے کام، کوشش یہ کرے کہ کام کو کچھ جلدی نپٹا دے، جلدی آ کر دے، یا ایسا کچھ معاہدہ کرے کہ بعد رمضان ایکسٹرا تو کچھ ورک کر دوں گا. جو لوگ ذمہ داران ہیں، اپنے بزنس کے مالکان ہیں، ان سے گزارش کروں گا اپنے لیبر طبقے کو جو فزیکل ہارڈ ورک کرتے ہیں تھوڑا کم کام لے، تاکہ اللہ کی یہ بندی بھی جو ہے روزے رکھ سکے، اطمینان کے ساتھ رمضان کو جو ہے گزار سکے. بہرحال تو یہ ایڈجسٹمنٹ تو بہرحال بہت زیادہ ضروری ہے. تو کیا یہ روزے کو اگر ہم اپنے کام کے لیے آڑ بنا لیں، کیا اس سے ہماری عبادت کے اندر کچھ فرق پڑتا ہے؟ ہمارے سے روزے کے ثواب میں ہمیں کچھ فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص کو لوگ سایہ دے کر کھڑے تھے، دھوپ تھی، وہ نیچے بیٹھا تھا، لوگ سایہ دے کر کھڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول یہ روزے سے ہے. روزہ دار تھا، کمزوری تھی اور دھوپ برداشت نہیں کر پایا تو لوگ سایہ دے کر کھڑے. آپ صلی اللہ نے پسند نہیں کیا اس چیز کو. مطلب یہ روزہ آڑ نہیں بننا چاہیے ہمارے لیے. جیسا کہ مثال کے طور پر قرآن نے کہا سفر میں ہو تو روزہ مت رکھو. کیوں؟ اب دیکھیے 2 لوگ سفر کر رہے ہیں، اب ایک آدمی نے روزہ رکھا، ایک آدمی نے چھوڑ دیا، چونکہ سفر ہے، تکلیف وہ برداشت نہیں کر سکتا. اب جس نے روزہ رکھا ہو پورے سفر میں، چلو تم میرا سامان اٹھاؤ، کیوں؟ میں روزے سے ہوں. چلو میرا کام کرو تم لوگ، کیوں؟ میں روزے سے ہوں. اگر غیر مسلم ساتھ ہے تو چلو تم سب اب کام کرو، کیوں؟ میرے تو روزے چل رہے نا، رمضان کا مہینہ ہے، اب تم کام کرو میرا. تو یہ اپنے روزوں کو آڑ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے گرنا اور اس کو سایہ دینا پسند نہیں کہا جب رکھ نہیں سکتے ہو روزے تو چھوڑ دو. قرآن نے خود کہا اگر تم سفر میں ہو، مسافر ہو، ٹھیک ہے، یا بیمار ہو تو روزے چھوڑ دو اور اس کی گنتی بعد میں پوری کر لو، جو روزے چھوٹ کے بعد میں رکھ لو. تو ہمیں چاہیے اپنے روزوں کو ہم آڑ نہ بنائیں اس اعتبار سے کہ روزہ رکھ کر پھر لوگوں کو جھڑکنا ڈانٹنا، روزہ رکھ کر کام کم کرنا، جس سے مسلم اور نان مسلم جو ہمارے باس ہے یا بڑے ہیں، جو چلانے والے امپلائرس ہے، وہ سوچیں گے یار جو مسلم امپلائی یہ تو 1 مہینے کے لیے نقصان دہ ہمارے لیے رمضان میں، اس لیے کہ وہ کم کام کریں گے روزہ ہے بلکہ ہم کام کو ایڈجسٹ کریں اور آگے پیچھے کر کے بہرحال کرنے کی یا ایسا کرے کہ وہ کرے. اور ہاں یقیناً اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر اس کو بہانہ اور آڑ بناتا ہے تو وہ گناہگار اس معنی میں ہوں گا کہ حقوق العباد، اللہ کے بندوں کا حق نہیں ادا کر رہا اس بہانے پر کہ اللہ کا ادا کر رہا ہے، جبکہ اس حق کو وہ ادا کرتے ہوئے بندوں کے حق بھی ادا کر سکتا، جبکہ پہلے سے وہ اس چیز کی کچھ نہ کچھ تیاری کر لیتا. شیخ اور کیا تیاریاں ہمیں کرنی چاہیے اس رمضان کے آنے سے پہلے، سے ہم اپنے روزوں کو اور بہتر دیکھیے رمضان سے پہلے جو تیاریاں ہم کر سکتے ہیں ان میں چند باتیں تو ہم نے دیکھ لی. اب ایک چیز ہم مینٹلی پریپیئر ہو جائے رمضان کے لیے، وہ کیا پریپریشن ہے مینٹلی. تو مینٹلی ہم یہ پریپیئر ہو جائے رمضان سے پہلے، تیار کر لیں اپنے آپ کو کہ رمضان کا ہم حقیقی فائدہ اٹھائیں گے، ریئل بینیفٹس اٹھائیں گے. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ رمضان ہمارے زندگیوں میں آ رہا ہے، ہر سال آ کر رسمی طور سے چلا جا رہا ہے، کسٹمری طور سے آیا اور چلا گیا. اس کے حقیقی فائدے اور بینیفٹس ہم نہیں اٹھا پا رہے ہیں. وہ اس معنی میں
کہ رمضان آیا، ٹریننگ پیریڈ آیا. ایک طرح سے دیکھا ہے تو رمضان 9واں مہینہ اسلامی کیلنڈر کا اگر محرم سے لیا جائے تو بالکل یہ ایک مہینہ ٹریننگ ہے. جو لوگ کمپنیز میں کام کرتے ہیں، جو لوگ ملٹی نیشنلز میں کام کرتے ہیں، جو لوگ بڑے بڑے اداروں میں کام کرتے ہیں، ان کو کوئی نئی چیز جب آتی ہے، کمپنی نئی مشین انٹروڈیوس کی، کمپنی نے کمپیوٹر سسٹم انٹروڈیوس کیا، کمپنی نے نیو نیٹورکنگ سسٹم اپڈیٹ کیا، کمپنی کو نیا پروجیکٹ اٹھا رہی ہے، تو وہ ٹریننگ دیتے ہیں. کتنے دن کی ٹریننگ؟ 1 دن کی ٹریننگ، 2 دن کی ٹریننگ، 3 دن کی میکسیمم ٹریننگ ہوتی ہے. 3 دن کے ٹریننگ کا فائدہ یہ ہے کہ پورے زندگی بھر وہ سسٹم وہ سیکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمیں اللہ تعالیٰ ہر سال 30 دن کی ٹریننگ دے رہا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ 30 دن کی ٹریننگ حاصل کر کے ایک لائف لانگ امپیکٹ ہم پہ آنا چاہیے کہ زندگی میں تبدیلی آ جائے. ہمارے 30 دن کی ٹریننگ ہو رہی ہے اور 30 دن کی ٹریننگ کے بعد جیسے گھسے تھے ویسے ہی واپس نکل رہے ہیں باہر. تو بتائیے پھر رمضان کا حقیقی فائدہ کہاں اٹھایا ہم نے؟ رسمی فائدہ اٹھایا، رمضان عبادت کر لی، رمضان ختم ہوا، معاملہ چھوٹ گیا. تو رمضان کے حقیقی ریئل بینیفٹس اٹھانے کی کوشش کرے، اور رمضان کا حقیقی فائدہ اسی انسان نے اٹھایا جس انسان نے رمضان کے بعد اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا، جس انسان نے رمضان سے پہلے ہونے والی خطاؤں کو رمضان کے بعد چھوڑ دیا. کیونکہ ایک تو رمضان میں اس سے بچتا رہا، پھر توبہ بھی کر لیا اللہ سے، پھر اس کے بعد چھوڑتا رہا. لیکن کسی نے اگر ایسا نہ کیا تو پھر رمضان کا اس نے حقیقی فائدہ نہیں اٹھایا. یاد رکھیے، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. اب ہم لوگ رمضان کا کیسا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. مثال تھوڑی سی چپتی ہوئی لگیں گی لیکن حقیقت ہے. ایک واقعہ، ایک مثال دے رہا ہوں. ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا. گھوڑے کو انتہائی گندی عادت تھی. ایک عادت یہ تھی کہ جب پیشاب کرتا تو پھر پلٹ کے سونگتا. اب گھوڑے کا مالک پریشان، سفر کر رہا ہے، تیزی سے چلنا ہے، پیشاب کرتا ہے گھوڑا، پلٹ کر سونگتا ہے. وہ جانور کو ایک بری عادت ہوتی ہے کبھی کبھار. اب ہوتا ہے کہ ایک سوار آتا ہے، وہ اس کے ساتھ سواری کرتا ہے، مطلب اس کے گھوڑے کے ساتھ یہ بھی اپنا گھوڑا لے کر چلتا ہے. تو وہ کہتا ہے جو دوسرا سوار ہے پہلے سوار سے، تمہارے گھوڑے کی عادت 2 دن میں چھوڑا دیتا ہوں، گھوڑا مجھے دو. اب یہ جو گھوڑا چلانے والا دوسرا آدمی ہوتا ہے بہت سخت آدمی ہوتا ہے. جب بھی گھوڑا پیشاب کو سونگتا ہے یہ بہت مارتا ہے اس کو. اب گھوڑا کیا ہے، ڈر جاتا اور پھر سونگتا ہی نہیں اور چلتے رہتا. اب جب بہت دیر جب چل لیتا، کئی دن ہو جاتے، تو دوسرا سوار بولتا تمہارا گھوڑا تو سدھر گیا. پہلا سوار جس کا گھوڑا ہوتا ہے بولتا ہے میرا گھوڑا وہ گندی عادت جو پیشاب سونگنے کی نہیں کر رہا ہے. اب جیسی سوار چینج ہوتا ہے، ڈرائیور چینج ہوتا ہے، یہ سوار واپس اپنے گھوڑے پہ چلے جاتا ہے. پہلا مالک گھوڑے پہ آ جاتا ہے، اور جیسی گھوڑا دیکھتا ہے کہ دوسرا آدمی چلے گیا پھر واپس بھاگتا ہو پورا. کیوں بھاگتا؟ وہاں جا پیشاب کیا سونگتا جا کے ہو. اللہ، سمجھے آپ؟ جی. رمضان آیا، گالی چھوٹ گئی، گناہ چھوٹ گئے، غیبت چھوٹ گئی، چغلی چھوٹ گئی، ساری برائیں چھوٹ گئی. رمضان ہوتے پھر وہ گھوڑے کے جیسا ہم نے جو چھوڑے پورا اسٹاک پورا بولے. اس لیے کہ رمضان میں کتنے دن غیبت نہیں کی؟ 30 دن کے بعد سے شروع. عید کی نماز تو آپ بہت دور چلے گئے، وہ عشاء سے جس دن چاند دکھ جاتا ہے، شوال کا، پہلی شوال کو ہم عید مناتے ہیں. رمضان ختم ہوا تو اس رات عشاء کی نماز میں مسجد میں کتنے لوگ ہوتے اس سے اندازہ لگا لیجیے آپ کہ کیا ہوا. پھر وہی حرکت شروع ہو گئی ہے نا. تو یہ تو وہی ہو گیا وہ گھوڑے کی مثال کی جس پہ اگر سخت سوار اس پہ سوار ہو، 6 سوار، تو پھر وہ سیدھا چلتا ہے. سوار بدلتی پھر وہ گندی عادتیں پوری وہ کرتا ہے. ہماری عادت ایسی ہوگی کہ ہمیں کوئی ہنٹر لے کے کھڑا رہے اور ہم تب تک سیدھے رہیں گے. اور ایک بہت بیسک کوشچن ہے کہ کیا ہم رمضان کے رب کی عبادت کرتے ہیں یا ہم اللہ کی عبادت کرتے جو سارے سال کا رب ہے. ہم اگر 30 دن عبادت کرتے اور 11 مہینے نہیں کرتے، اس کا مطلب ہم صرف رمضان کے رب کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سارے سال کا رب ہے، تو اس کی سال بھر عبادت ہونی چاہیے. رمضان وہ موقع تھا جو کمزوریاں 11th منتھ مطلب 11 مہینوں میں آ گئی تھی. رمضان میں اس کو اوور کم کر کے ہم نے نئی صلاحیتیں پیدا کی. جیسا ہر کمپنی میں 2-3 دن کی ٹریننگ ساری زندگی کا امپیکٹ ڈال کے اسے وہ سسٹم سکھا دیتی ہے، تو پھر 30 دن رمضان ہمیں مل رہا ہے، ہر سال مل رہا ہے، پھر لائف میں چینج کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ رمضان کے ریئل بینیفٹس ہم کو ریپ کرنا ہے، حقیقی فائدے اٹھانا ہے، نہ کہ رسمی کسٹمری بینیفٹس کہ رمضان آ گیا تو عادتیں اچھی ہوگی، رمضان آ گیا تو گالی دینا چھوڑ دی، رمضان آ گیا تو صدقے کی عادت ڈالی، رمضان آ گیا تو 5 وقتہ نماز ہم نے پڑھی
اور رمضان آ گئے تو ہم نے تہجد کا اہتمام کیا، اور رمضان آ گئے تو ہم نے پورا قرآن ختم کیا، اور رمضان آ گئے تو ہم نے ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، اور رمضان آ گئے تو ہم نے سب کچھ اچھا کیا، لوگوں سے اچھا سلوک کیا. اور رمضان ختم ہوا، چاند دکھا اور تبدیلی آ گئی. تو میں اس کو اپنی زبان میں کہتا ہوں، ایک چاند مسلمانوں میں ایسی تبدیلی لاتا ہے کہ جو سوچی بھی نہیں جا سکتی، اور وہ چاند ہوتا ہے رمضان کا چاند. اور ایک چاند پھر آتا ہے اس کے ایک مہینے بعد ایسی تبدیلی لاتا ہے جس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور وہ چاند ہے عید کا چاند. مطلب ایک چاند دکھا، مسجدوں کا یہ حال کہ مغرب تک، مطلب عصر لے لیجئے، مثال کے طور عصر لے لیجئے، عصر تک یہ حال کہ کوئی نماز میں مطلب ایک آدھ صف بھر رہی ہے. رمضان کا چاند دکھا، مغرب ہوئی، یہ حال مسجدوں کا کہ اس رات اکثر مسجدیں اوور فلو ہو جاتی ہیں. مطلب جو ریگولر مصلی اور لیٹ ہو جاتے ان کو جگہ نہیں ملتی، اوور فلو، راستے بند ہے، اوور فلو. 3-4-5 دن یہ حال رہتا، پھر تھوڑا کم ہو جاتا، ڈیکریز ہو جاتا. پھر ایک چاند دکھتا ہے، وہ ہے جو ہے شوال کا عید کا چاند. وہ چاند دکھتے ہی جو مغرب میں دکھتا ہے تو مغرب تک مسجدوں کا یہ حال کہ فل ٹائٹ، مطلب مسجدیں فل ایک دم. اور جیسے عشاء آئی، مطلب عید کا چاند دکھ گیا، تو آپ دیکھیے لوگ بازاروں میں ہیں، حجام کی دکان پر بیٹھے ہیں. کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ رمضان میں داڑھی رکھ لی تھی تو اب صاف کرنا ہے نا، ہوگی رمضان کی رب کی عبادت، اب تو صفائی کرنا ہے. اس کا مطلب رمضان نے ہم میں ریئل چینجز نہیں لایا. تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ رمضان کو ایک ریئل چینج کا منتھ بنانا ہے، نہ کہ ایک کسٹمری یا جس کو بولیں گے رسمی طور سے کہ ہاں بس رمضان ہے تو ابھی ہم کو کرنا ہے، رمضان چلے جائیں گے اپنے آپ کو ہم چینج کر لیں گے. بلکہ ہمیں ریئل سینس میں رمضان کا بینیفٹ اور فائدہ اٹھانا ہے. وہ بینیفٹ کہ رمضان میں ہم نے جو کیا یہ پریکٹس اب پورے 11 مہینے باقی رہیں گی. جو اس میں کچھ کمزوری آ جائیں گی پھر رمضان آئیں گا اگلے سال انشاءاللہ، پھر اس کو ہم اوور کم کر لیں گے، مطلب وہ کمیوں کو پورا کر لیں گے، اور نئی کچھ صلاحیتیں، نئی صفتیں، نئی عادتیں، نئی اچھائیاں اپنے نفس میں ڈال لیں گے. جس نے ایسا کیا، جس کو ہر رمضان نے اپڈیٹ کیا، مطلب اس نے ریئل فائدہ اٹھایا. اور جس کو ہر رمضان نے واپس وہیں لا کر چھوڑ دیا، مطلب نمازی تھے رمضان کے بعد بے نمازی، پھر رمضان میں نمازی، پھر رمضان کے بعد بے نمازی، ایسا اگر ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے ہم نے حقیقی فائدے نہیں اٹھائے. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے ہم ریئل بینیفٹس کو اٹھائے، حقیقی فائدوں کو اٹھائے. جزاکم اللہ خیر. شیخ محترم، دل تو چاہ رہا ہے کہ اور بھی بہت ساری مزید باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں جو آپ سے پوچھوں، لیکن فی الحال وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا، ہمارا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت صرف رمضان میں نہ کریں، مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کو وہی عبادت قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ اسی سے راضی ہوگا. اگر ہم رمضان میں صرف عبادت کریں اور باقی کے 11 مہینے عبادت سے کوسوں دور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے روزے بھی رائے گاہ ہو جائیں گے، ہماری وہ نمازیں بھی رائے گاہ ہو جائیں گی، ہمارے وہ تلاوت بھی رائے گاہ ہو جائے گی، اور میدان محشر میں یہ ساری چیزیں ہمارے کچھ کام نہیں آئے گی. ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم سال کے 12 مہینے اللہ کی عبادت کریں اور اخلاص کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ عبادت کریں. ناظرین، فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی جگہ پر اور اسی ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.